بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ سے بے وفائی۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف و جوان مرد دل لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور المناک ہے کہ تاریخ عہد وفا اور رواداد جور و جفا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب مسجد اقصیٰ سے صرف اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی جائے اور اس کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے کا نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ ہی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود و مبغوض ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کی پیش قدمی اور حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب صہیونی ریاست کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد میں بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسراء و معراج کے سنگم مسجد اقصیٰ کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اسی وقت مسجد اقصیٰ پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطباء واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی، اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر جا کر آباد ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لاشیں بچھا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کو اس کا علم ہے، نہ اس کے توڑ کے لیے کچھ کرنے کا شعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے،
نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس اس عالم میں مسجد اقصی پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصی کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکیں گی؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس سے روز قیامت مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان سے پوچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں اور نہ سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آخر اس قدر بے توجہی کیوں؟ اس مرتبہ یہودیوں نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے وہ ان کے عزائم اور مستقبل کے منصوبوں کا صاف پتہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر بمباری کی، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کیا، یہاں تک کہ اسپتال پر بھی بمباری کی۔ ان کے رویے میں یہ شدت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے خاموشی کے اس عرصے میں زیر زمین تیاری کی رد عمل کی شدت کا اندازہ لگایا۔ عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زار سے بے توجہی کا مشاہدہ کیا، اور پھر اچانک تشدد کی یہ صفاقانہ جنگ برپا کر دی۔ اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اور جس طرح فلسطینیوں کو بمباری کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، خواتین کی جو آہ و فریاد اور بچوں کو بلبلاتا اور فلسطینیوں کی لاچاری کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، ان سے سینہ شق ہو جاتا ہے، جگر لہو لہو ہو جاتا ہے، دل انتقام کی آگ سے آتش فشاں کی طرح بھڑکتا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کے واسطے ذرا سوچو، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ بابری مسجد کا زخم ابھی تک نہ بھرا تھا کہ مسجد اقصی پر وار ہونے لگا ہے۔ اب تو جہاد پر آ جاؤ، جہاد کی تربیت حاصل کرو، اس کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کو پہنچو، ان بے بسوں کی فریاد رسی کرو۔ خدا نے جس کو جو دے رکھا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اس کو ان بے سہارا مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کو اپنا مقصود و مطلوب قرار دے کر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی انسان اپنے مقصد کی خاطر کر سکتا ہے، جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت و رسوائی کی غیبی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول سے اتنے مایوس اور اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہو گئے ہیں کہ وہ فلسطین اور اس کے بے سہارا باسیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟ حکمرانوں کی عدم دلچسپی اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہیں، لیکن وائے افسوس وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کی حدوں سے گزر گیا ہے، اور اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اس کو لگام دینی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے خوف سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دنیا کے واحد سپر پاور اپنے پالے ہوئے جنگلی کے خلاف بولنے پر ناراض ہو کر ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دے۔ لیکن قسم خدائے بزرگ و برتر کی کہ اس سنگین ظلم پر خاموشی اتنا سخت گناہ اور خدا تعالیٰ کی ایسی شدید ناراضگی کا سبب ہے کہ امریکہ آپ کے اقتدار کا حامی ہو یا مخالف، اس بے حسی کے جرم پر
قدرت کی گرفت اس دنیا میں ہی ہو کر رہے گی، اور امریکہ کی مخالفت سے خدا کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جا پناہ نہیں ملے گی۔ انجام گلستان۔ اس وقت مسلم امہ ایسے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان عوام ایسے بے بس ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے پر چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف تمام بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کو اتنا مضبوط کر چکی ہیں کہ نہتے فلسطینی مسلمان تو کجا، کوئی عرب یا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سب مذاکرات پر زور دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تک اس سے قبل دنیا میں کسی حقدار کو اس کا حق بات چیت سے نہیں ملا۔ یہود جیسی مکار قوم مسلمانوں کو اگر ان کا حق زبانی کلامی کوشش سے دے دے تو اسرائیل کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فلسطینی مسلمانوں نے تو ہمت نہیں ہاری، وہ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں، اور ایک ہتھیار ان کے پاس ایسا ہے جو اس وقت کام دیتا ہے جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں، یعنی فدائی حملہ۔ سو اس وقت فدائی حملے کا ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مسجد تھی، اگر وہ واپس نہیں لے سکتے تو اس کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، سو وہ دے رہے ہیں۔ لیکن فلسطین سے باہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صورتحال یہی رہی تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا، جو دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن جلغار کے لیے پر تولے بیٹھے ہیں۔ ان کے تحفظ کی کیا ضمانت رہ جائے گی؟ اے ایوبی کے فرزندوں، کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لہو و لعب کو رواج دینے کی بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی نظر پیدا کی جائے۔ انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق و شوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کرنا ہوگا۔ ان میں فحاشی و بے رہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے ایثار و تقوی کا جوہر پیدا کیا جائے۔ بخدا آج ایوبی کے کتنے فرزند ہیں جو اس کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دل دادا بنا دیا گیا ہے۔ کتنے ہی مسلم نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں تو مسجد اقصی کی جنت گمگشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں، لیکن انہیں عزت و شہادت کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد کھیل، تفریح اور فضول مشغولیات میں لگا دیا گیا ہے۔ اے ایوبی کے فرزندوں، اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پہچانو۔ مسجد اقصی کی سوگوار فضا آنے والی ہے، آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ جیسے یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کل قبر بھی ایسے ہی تنگ کر دی جائے گی، زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ اے مسجد اقصی، تجھے عزت بخشنے والے کی قسم، تیرے بیٹے تجھے واگزار کرانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے۔ اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی باڑ ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی۔